السلام علیکم، BTV نیوز کے ساتھ میں ہوں ارشد۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ صوبائی وزیر خزانہ ہاشم جمع بخت نے صوبے کا 2653 ارب روپے حجم کا بجٹ پیش کیا۔ بجٹ میں تعلیم اور صحت کے لیے 205 ارب 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ سرکاری ملازمین کی پینشن میں 10% اضافے، جبکہ مزدور کی کم سے کم اجرت 20,000 مقرر کرنے کا اعلان۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں محصولات کے لیے 405 ارب کا ہدف مقرر۔ تباہ حال معیشت ورثے میں ملی ملک کو بحرانی کیفیت سے نکالا گیا۔ موجودہ صورتحال میں بہترین بجٹ دیا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت حکومتی ترجمانوں کا اجلاس۔ عمران خان کہتے ہیں عام آدمی ہو، تنخواہ دار طبقہ ہو، مزدور یا پھر تاجر برادری، سب کو سہولت دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس میں صوبائی وزراء، مشیران، معاونین خصوصی، چیف سیکرٹری اور متعلقہ محکموں کے سیکرٹریز کی شرکت۔ عثمان بزدار نے کہا تھا کسان پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ وزیر اعظم عام آدمی کی زندگی بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ نئے مالی سال کے لیے پیش کردہ بجٹ اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں گزشتہ ہفتے مہنگائی کی شرح میں 0.59% کمی ریکارڈ کی گئی۔ سندھ کا تقریباً 13.5 کھرب سے زائد کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافے کا امکان ہے، جبکہ سندھ کے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا جائے گا اور صوبائی ترقیاتی بجٹ کا حجم 329 ارب روپے ہوگا۔ کوئٹہ مارگٹ روڈ پر بارودی مواد کا دھماکہ، 4 FC اہلکار شہید اہلکار مارگٹ مائنز کی سیکیورٹی پر تعینات تھے۔ سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ ISPR کے مطابق بزدلانہ اقدامات سے بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال خراب نہیں ہونے دی جائے گی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا FC بلوچستان کے 4 اہلکاروں کی شہادت پر دکھ کا اظہار۔ کہتے ہیں آخری دہشت گرد کی موجودگی تک سیکیورٹی فورسز کا آپریشن جاری رہے گا۔ دہشت گرد بزدلانہ کارروائیوں سے فورسز کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ بلوچستان پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے۔ ملک دشمن عناصر نے صوبے کو ٹارگٹ کر رکھا ہے۔ سابق چیئرمین کاٹھی فرحان الرحمان اور سابق سینئر نائب صدر فراز الرحمان کی جانب سے UBG کے سرپرست اعلیٰ SM منیر کے اعزاز میں اسرانہ دیا گیا۔ اسرانے میں خالد طواب، SM الیاس، سینیٹر عبدالحسیب خان، گلزار فیروز، شیخ منظر عالم، شیخ عمر ریحان، شکیل ڈینگرا، شیخ دزل جلیل، اکرام راجپوت، سلمان اسلم، ارسلان شیخ، سید طارق حسین نے بھی شرکت کی۔ قومی اسمبلی میں ہنگامہ، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف وفاقی حکومت پر پھٹ پڑے۔ کہا موجودہ بجٹ عوام کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے۔ اگر عوام کی جیب خالی ہے تو بجٹ کے تمام اشاریے خالی ہیں۔ غریب مفلسی میں جھلس گئے، ایک وقت کی روٹی نصیب نہیں۔ کاش وزیر اعظم یتیموں بیواؤں کا ہاتھ تھام لیتے، ان کی دعائیں لیتے۔ حکومت ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے کہ ترقی ہوئی ہے، کیا ترقی صرف بنی گالہ میں ہوئی ہے؟ شہباز شریف کی تقریر کے دوران حکومتی بینچز سے شور شرابہ، اسپیکر کو اجلاس 20 منٹ کے لیے ملتوی کرنا پڑا۔ سندھ کو منصوبے زبردستی تھوپے گئے جن کی ضرورت نہیں۔ سندھ کو بجٹ میں وفاق سے کم حصہ دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس بولے، پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کو 62 ارب نہیں ملیں گے، بھول جاؤ۔ تاثر دیا گیا پنجاب یا کسی صوبے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پانی چوری کر رہے ہیں۔ جس طرح سوچ رہے ہیں آپ ایسے صوبوں کو نہیں کچل سکتے۔ سپریم کورٹ نے کڈنی ہل پارک سے ہر قسم کے تجاوزات کے خاتمے کا حکم دے دیا۔ ریمارکس دیے، کڈنی ہل پارک میں کسی قسم کی کمرشل سرگرمی نہیں ہوگی۔ پارک کی جتنی بھی زمین ہے 62 ایکڑ سب خالی کرائیں۔ سپریم کورٹ کا راشد منہاس روڈ پر قائم پویلین کلب کو گرانے اور UBL کمپلیکس سے متصل پارک پر قبضے ختم کرنے کا حکم۔ اورنگی اور گجر نالہ کیس میں سپریم کورٹ نے کراچی میں نالوں کی چوڑائی پر کام شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کورونا ویکسینیشن مہم سے متعلق اجلاس۔ ملک بھر میں 1 کروڑ سے زائد لوگوں کو ویکسین لگائی جا چکی۔ وزیر اعظم کو بریفنگ۔ عمران خان کا کہنا تھا بروقت ویکسینیشن SOPs پر عمل درآمد سے ہی وبا پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ بھارت جیسی صورتحال سے بچنے کے لیے مل کر اقدامات یقینی بنانا ہے۔ اجلاس میں وفاقی وزراء شیخ رشید، اسد عمر، حماد اظہر اور دیگر کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کورونا ٹاسک فورس کا اجلاس۔ وزیر اعلیٰ کا کراچی ایکسپو سینٹر پر بغیر ویکسین سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی خبر کا نوٹس۔ متعلقہ حکام کو سخت کارروائی کی ہدایت دے دی۔ کہتے ہیں کورونا کے خلاف جاری کسی کام میں کرپشن یا نااہلی برداشت نہیں کریں گے۔
جتنے اسکینڈل موجودہ حکومت کے سامنے آئے 70 سال میں نہیں آئے۔ کون سا احتساب ہے جس میں زلفی بخاری کو ملک سے باہر بھیجا گیا؟ شوگر مافیا کے خلاف آپ کے اداروں نے تحقیقات کر کے NRO دے دیا۔ لیگی رہنما احسن اقبال برس پڑے، کہا حکومت کی ساری توجہ انتقامی کارروائیوں پر ہے۔ کرپٹ اپوزیشن نے 3 سال معیشت کی خرابی کا جعلی بیانیہ پھیلایا۔ معیشت درست، بجٹ سے عوام کو ریلیف دینے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں، قانون و پارلیمان کے بھاشن پڑھانے والے اشتہاری مجرم ہیں۔ نااہل لیگ کے نزدیک جمہوریت صرف لوٹ مار کا نام ہے۔ آمریت کی گود میں پلنے والے جمہوریت سے ناواقف ہیں۔ 25 جولائی کو آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں۔ وزراء اور مشیر الیکشن کے عمل میں مداخلت کر رہے ہیں۔ ووٹرز کو لالچ دیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ رہنما پیپلز پارٹی نیئر بخاری کی نیوز کانفرنس۔ 16 جون سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان، سمری پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کر دی گئی۔ پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 20 پیسے فی لیٹر اضافے کی سفارش۔ قیمتوں میں اضافے کا حتمی فیصلہ وزیر اعظم کی مشاورت سے ہوگا۔ سندھ میں 6 سے 8ویں جماعت تک کی کلاسز کل سے 50% حاضری کے ساتھ کھولنے کا فیصلہ۔ کورونا صورتحال میں مزید بہتری آنے کی صورت میں پرائمری کلاسز 21 جون سے شروع کر دی جائیں گی۔ کاروبار بھی صرف اتوار کو بند رہے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت سندھ کورونا ٹاسک فورس اجلاس میں اہم فیصلے۔ فلسطینیوں کا خون بہانے والے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے 12 سالہ اقتدار کا خاتمہ۔ اپوزیشن اتحاد باز اکثریت سے کامیاب۔ نفتالی بینٹ نے اسرائیل کے نئے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ ہر دل عزیز شخصیت، ہنستا مسکراتا چہرہ، راجہ طارق سب کو اداس کر گیا۔ راجہ طارق کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ صحافتی کیریئر کے دوران نہایت جانفشانی اور ایمانداری سے فرائض نبھائے۔ راجہ طارق کے انتقال پر سیاسی، سماجی اور صحافی برادری کا اظہار افسوس۔ اور ملک کے بالائی علاقوں میں جاری بارشوں نے تباہی مچا دی۔ خیبر پختونخوا میں مردان، نوشہرہ میں شدید بارشوں اور ژالہ باری سے چھتیں اور دیواریں گرنے کے واقعات میں 2 افراد جاں بحق، 7 زخمی ہو گئے۔ اسلام آباد، پنجاب، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں آج بھی بارشوں کا امکان۔ کراچی میں بادلوں کے ڈیرے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv۔ لائک کریں ہمارا فیس بک پیج btv.pk، فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر btv_pk۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔